ہمارا قوم سبا کا مضمون چل رہا تھا اور اس پر آپ نے سورہ سبا کی آیات کا بھی مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ ساتھیوں نے سورہ سبا کی تفسیر عثمانی میں آج کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ مجھے بس صرف ایک سوال کا جواب دیجئے، کہنا ماننے میں مزہ آیا کہ نہیں؟ ٹھیک، جب میں بات کہتا ہوں نا کوئی کرنے کو، تو اس میں پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہی تو دیکھتا ہوں، میرے کہنے پہ اعتماد ہے یا میری کہانیوں پہ اعتماد ہے؟ وجہ بتا دی تو پھر تو مزہ ہی خراب ہو گیا نا۔ اب وجہ بتاتا ہوں، اور کل میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اب آپ نے تفسیر عثمانی کے اس آیت کا لقد کان لسبع کی تفسیر کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ میرے دادا، آپ کے پردادا استاد، میرے دادا استاد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے بخاری شریف پڑھی تھی، اور بخاری شریف میں نے حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے پڑھی، انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تو تفسیر عثمانی والے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پردادا استاد۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پردادا استاد جغرافیے میں کتنے ماہر، اور کہاں کہاں مطالعہ تھا، کہاں کہاں مطالعہ تھا اللہ کے بندوں کا۔ اور پھر بہت ساری، یہ میں نے ایک خاص سوال کا جواب دیا ہے۔ بعض علماء مجھے ملے ہیں آج کل میں نا، جو آج سے 10 سال پہلے نہیں جانتے تھے کہ میں نے پڑھایا، کئی سال یہاں پڑھاتا رہا جغرافیہ قرآن حکیم، اس وقت بھی میں نے یہ باتیں سنی تھی، اب پھر سننا شروع کر دی، اور وہ یہ ہے کہ مولانا یہ آپ نے کوئی نئی چیز نکالی ہے، ایک نئی چیز نکالی ہے آپ نے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو تو پتہ چل گیا اس کا تفسیر سے کتنا تعلق ہے، قرآن سے کتنا تعلق ہے، ہم قرآن کے باہر کی بات کرتے ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ باہر کی بات کریں، ہم تو قرآن کے اوپر ہم نے پوری توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے مشائخ کتنی گہری نظر رکھتے تھے، آپ کے اساتذہ پردادا استاد کا کتنا مطالعہ تھا جغرافیے میں، اور اس دور کی کتابوں میں کتنا گہرا مطالعہ تھا۔ تو آپ نے یہاں تک لکھا تھا کہ یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی دیوار ہے اور 50 فٹ چوڑی دیوار ہے، یہاں تک لکھا تھا۔ اب آگے لکھیے گا، میں اب اس میں دیکھیے گا کہ انہوں نے تفسیر میں کس کس کے حوالے لکھے آپ نے پڑھے، ہاں، کہ لکھتے ہیں کہ ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات کے، میں عبارت پڑھا ہوں لکھوا نہیں رہا، ایک یورپین ارنارڈ، ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرنچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا، جرنل کہتے ہیں مضمون، ایک مقالہ ایک جرنل میں لکھا، اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے، اس پر جا بجا کتبات بھی وہ پڑھے جاتے ہیں، اس صد میں اوپر نیچے بہت کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں۔ یہ کھڑکیاں سمجھتے کیا؟ کھڑکیاں اللہ کے بندے، بند کے اندر جب پانی کھولا جاتا ہے نا جن سوراخوں سے، اس کو کھڑکیاں کہا ہے۔ بند کے اندر جن ٹنلز کے جو سوراخ ہوتے ہیں جو کھولے جاتے ہیں پانی بہانے کے لیے، اوپر سے نہیں پانی بہایا جاتا، نیچے اس کے ٹنلز ہوتے ہیں، اس میں سے جو پانی بہایا جاتا ہے اس کو کیا کہا ہے؟ کھڑکیاں۔ تو وہ کھڑکیاں کھولتے تھے، اور بڑا زوردار قسم کا اس میں سے پانی نکلتا تھا۔ اب آگے لکھیے گا، علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ اس بند میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو پانی بہانے کے لیے بوقت ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں۔ سد یعنی ڈیم کے دائیں بائیں، سد یعنی ڈیم کے دائیں بائیں، آگے دیکھو آپ نے ایک لفظ پڑھا جس کا مطلب شاید کسی کسی کو آیا ہو،
جن سے پانی کی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا. ہاں، دائیں اور بائیں، راست دائیں، چپ بائیں، فارسی زبان میں چپ اور راست فارسی میں. یہ لوگ فارسی کے بھی بہت ماہر تھے ہمارے مفسرین. تو لکھیے گا، دو صد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر دائیں بائیں کی زمینوں کو دائیں بائیں کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا. اور اس ریگستان میں اور شوریلی زمین میں 300 میل مربع میں باغات تیار کیے تھے جن سے مختلف قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے. مولانا اگر ہو سکے تو سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 کو دیکھ کر پڑھیے گا. میں نے ایسے بیکار لفظ نہیں لکھوائی. اچھا، سورہ سبا سورت نمبر 34 کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ایک بار پھر مطالعہ کیجیے گا. دیکھ کر مطالعہ کریں گے، قرآن کھول کر کہنا مان کے آپ کو مزہ آئے گا. مزہ سے مراد سمجھ آئے گا. اچھا، صرف ہم مزے لینے کے لیے نہیں بیٹھے. قرآن کھولیں گے، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوگا، سمجھیں گے آپ جغرافیہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. بس اتنا سا میں نے پڑھانا تھا. جنتان عن یمین و شمال، 300 کلومیٹر مولانا، یعنی لاہور سے لے کر تقریباً جہلم تک اتنے صرف باغات تھے ان کے. لاہور سے لے کر جہلم تک صرف کیا تھے؟ باغات تھے. دونوں طرف دائیں اور بائیں، ریگستان میں، صحرا میں. کمال کر دیا ان لوگوں نے، کمال کر دیا. اور آج کل بھی ٹیکنیک چل رہی ہے. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا صدقہ فطر کے اندر وہ گندم آدھا کلو صدقہ فطر. جب بات کروں سبق ہو رہا ہوتا. اچھا، پھر کہتے ہیں پہلے سے بتا دیا کریں سبق ہو رہا تھا. تو صدقہ فطر میں آدھا کلو، 2.25 کلو گندم، آدھا سا گندم. ٹھیک ہے، ابھی آ رہا ہے نا صدقہ فطر. آدھا سا گندم اور کھجورے اور کشمش 1 سا، یعنی 3.5 کلو. یوں کہتے ہیں نا، گندم میں 2.25 کلو گندم، نصف سا گندم، اور کھجورے اور کشمش 1 سا، 3.5 کلو. استاد جی وہ تو مہنگی ہوتی ہیں اور یہ سستی ہوتی. سستی چیز کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، مہنگی چیز کو کم ہونا چاہیے تھا. اللہ کے بندو، عرب میں ایسا ہی تھا. عرب میں گندم، مدینہ میں، مکہ میں گندم کیا تھی؟ وہاں کی پیداوار ہی نہیں تھی. عرب کی پیداوار گندم نہیں تھی، وہاں کی پیداوار کھجورے اور کشمش تھی. کھجورے اور انگور کو خشک کیا جائے تو کشمش، انگور کو خشک کریں تو کشمش. تو انگور اور کھجور وہاں کی پیداوار تھی، وہ سستے تھے، اس لیے وہاں سے آ رکھا. یہاں آپ کی پیداوار انگور اور کشمش نہیں ہے، انگور اور کھجور نہیں ہے، کم ہے، اس لیے یہاں مہنگی ہے. یہاں مہنگی. تو وہاں کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا کہ وہاں گندم کیا تھی، کم تھی. لیکن اب سعودی عرب کے اندر عجیب بات بتا رہا ہوں. اس وقت سعودی عرب کے اندر پتھروں کو تراش کر اس کے اوپر پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے جو زرخیز مٹی ہوتی ہے نا، وہ جہازوں میں لے کر لائی گئی. پہاڑوں کو برابر کیا، برابر کر کے اس پر کئی فٹ مٹی ڈالی، اس کے اوپر فوار کے ذریعے، پائپوں کے فوار چھڑکاؤ کر کے پانی دیتے ہیں اور گندم اگاتے ہیں. آج سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہے. پہاڑوں پر گندم اگا دی ان لوگوں نے، کمال کی گندم اگائی ہے، بڑی عمدہ قسم کی. اور اب سعودی عرب باہر اپنے ملک سے باہر گندم بیچ رہا ہے اس وقت. تو ٹیکنیک سمجھیں، باتوں کو بڑے غور سے سمجھیں. تو اس دور میں انہوں نے اس طرح کیا. آپ لکھیے گا آگے، وہی دائیں بائیں
باغات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، یہی وہ دائیں بائیں باغات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، الفاظ لکھیے گا، جنتان عن یمین و شمال، جنتان عن یمین و شمال۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ ہم نے ان پر سیل العارم، ہم نے ان پر سیل العارم کا عذاب نازل کیا، یعنی ڈیم کا سیلاب۔ سیل العارم کا ترجمہ ڈیم کا سیلاب۔ لکھیے گا آیت دیکھ کر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ پورا لکھیے گا مولانا، ترجمہ بھی لکھیے۔ پھر ہم نے ان پر ڈیم کا عذاب چھوڑ دیا، پھر ہم نے ان پر ڈیم کا عذاب چھوڑ دیا، پھر ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا۔ وہ باغ جن میں کچھ کڑوا کسیلا پھل تھا، جن میں کڑوا کسیلا پھل تھا، اور جھاؤ کے درخت تھے، جھاؤ کے درخت، کانٹے دار درخت، جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ بیری کے درخت تھے، اور کچھ بیری کے درخت تھے، سدر بیری، اصل جھاؤ کیکر کی طرح درخت۔ دیکھو مولانا، ساری اتنی ترقی یافتہ قوم، یہ دیکھو یاد رکھو، جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے، زمینیں باغات سب تباہ۔ ابھی پاکستان میں بھی اللہ معاف کرے، ابھی جو تونسا میں ڈیرہ غازی خان میں سیلاب آیا، وہاں آس پاس نہ دریا ہے نہ پہاڑ ہیں برفانی کہ جہاں برف پگھلے گی تو پانی نیچے آئے گا، وہاں کوہ سلیمان کے پہاڑ ہیں، تونسا پاکستان میں ڈیرہ غازی خان سے پیچھے بہت پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑوں برف نہیں ہوتی، مٹی کے پہاڑ ہیں۔ مولانا پورے 20 دن لگاتار بارش ہوئی ہے، اور پھر وہاں ان پہاڑوں سے جو پانی آیا نا، 6 فٹ اونچا پانی، 6-7 فٹ اونچا پانی آیا، اور گھروں کو تہس نہس کر کے سرا برابر کر دیا، میلوں۔ یہ بڑا عذاب، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو آپ نے سمجھا بات کو، سیلاب کیا چیز ہے؟ اور میں نے بتایا کہ اگر یہ ڈیم، تربیلا ڈیم پاکستان کے اندر، تربیلا منگنا، یہ ان کی دیواریں، اگر ایک دیوار ٹوٹ جائے نا تو آپ کا گجرات تک سارا ڈوب جائے گا، مر جائیں گے لوگ، اتنا پانی ہے اس ایک ڈیم کے اندر اس وقت۔ تو ڈیم بہت مفید چیز، لیکن پانی کو اکٹھا کرنا۔ سو مولانا آپ نے تفسیر عثمانی پڑھ لیا اچھی طرح، میں نے اس کا صرف خلاصہ لکھوایا، آپ نے اب لفظ سمجھے، اور سبا کو سمجھا، قوم سبا کو سمجھا، سلیمان علیہ السلام کو سمجھا، اس قوم کی طرف کون سے رسول آئے، نبی آئے، سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ بلقیس کو سمجھا، کہاں کی حکمران تھی، یمن، معارب کی۔ آپ نے ڈیم کو سمجھا، معارب ڈیم، ٹھیک، یمن کو سمجھا، اب نیا نام، اب اس کا نیا نام کیا، یمن۔ اور سیل العارم، ڈیم کا سیلاب، القرى التي باركنا فيها، یہ الگ سے بھی آ رہا ہے، شام کی وہ بستیاں۔ آپ نے یہ سارا موضوع اچھی طرح سمجھا۔ اگلا لفظ لکھ لیجئے، سیل العارم، سبا کے بعد عنوان اگلا لکھیے، سیل العارم، یہ مستقل عنوان۔
اب آگے لکھیے، اس کا ذکر سورت نمبر 34 سیل العارم، اس کا ذکر سورت نمبر 34 سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ۔ ملک سبا میں جو ڈیم بنے تھے، اس کا زمانہ سن 950 سے 115 قاف میم تک ہے۔ 950 سے 115 قاف میم، قاف میم کا معنی سمجھتے ہیں؟ قبل مسیح۔ اس یمن کی حکومت کا دارالحکومت معارب تھا، اس یمن کی حکومت کا دارالحکومت معارب تھا۔ معارب کا معنی ہے کثیر پانی، بہت زیادہ پانی۔ عارم بند کو بھی کہتے ہیں، عارم بند کو بھی کہتے ہیں، اور عارم کا معنی مضبوط اور قوی کے بھی ہے۔ بڑے لشکر کو بھی عارم کہتے ہیں۔ اور سیل کا معنی ہے سیلاب، سیل کا معنی ہے سیلاب، لہذا سیل العارم کا معنی ہوا معارب کا بند ٹوٹنے سے جو سیلاب آیا تھا، یہ ظہور اسلام سے 400 سال پہلے کی بات ہے، یہ ظہور اسلام سے 400 سال پہلے کی بات ہے۔ عام طور پر پہاڑی چشموں کا پانی بہہ کر، عام طور پر پہاڑی چشموں کا پانی بہہ کر ریگستان میں ضائع ہو جاتا تھا۔ ریگستان میں ضائع ہو جاتا تھا، اس ریگستان کا نام تھا ربع الخالی، را با عین الخالی۔ عنوان دیکھیے، یہ نقشہ دیکھیے، ربع الخالی، یہ سارا کا سارا صحرا۔ تو یمن کے ان پہاڑوں کے اوپر سے جو پانی آتا تھا وہ سارا کا سارا سیلاب میں سارا بہہ کر ریگستان میں چلا جاتا تھا اور ضائع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے کے لیے، قوم سبا نے اس پانی کو کام میں لانے کے لیے 100 سے زیادہ بند باندھے۔ ان میں سب سے بڑا بند سد معارب تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، تفصیل کے لیے دیکھیے قصص القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 305، قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سی حربی۔ میں نے بتایا کہ جب بھی درس وغیرہ دیں تو قصص القرآن میں سے آپ باتیں نقل کر سکتے ہیں، بہت مستند کتاب، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سی حربی، قصص القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 305۔ اہل سبا ایک عرصے تک احکام الہیہ کی تعمیل کرتے رہے، مومن رہے۔
لیکن مال و دولت اور ہر قسم کی نعمتوں نے لیکن مال و دولت اور ہر قسم کی نعمتوں نے اس قوم میں تکبر اور غرور پیدا کیا. انہوں نے کفر اور شرک کی زندگی کو دوبارہ انہوں نے کفر اور شرک کی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا، جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا. اب اس دور میں پرانے سد معارف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر نیا سد معارف تعمیر کیا گیا. عرب شیوخ نے اس کا افتتاح 1987 میں کیا. اس ڈیم کی گہرائی اب 54 میٹر ہے، 54 گز، 54 میٹر ہے. اس کا مجموعی رقبہ 24 مربع کلومیٹر ہے. 24 مربع کلومیٹر ہے. سین کے عنوانات میں آپ نے ایک سبا پڑھا اور ایک سیل العارم پڑھا. اگلا عنوان ہم لکھیں گے سینا. سینا. اب آپ کو نا آہستہ آہستہ نقشے سمجھ میں آنے شروع ہو گئے، الحمدللہ. جغرافیہ پڑھانا نقشوں کے بغیر، میں نے بتایا ایک جملہ شروع میں، ایسا ہی جیسے کہانیاں سنانا. اور نقشہ دیکھ کر ایک دم آپ کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ نا اب نقشہ. اب اس میں آپ کو مجھے اکثر باتیں نہیں بتانی پڑیں گی. ٹھیک، نقشے میں غور سے دیکھیے گا، پھر میں لکھواتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام یاد ہے آپ کو؟ منفس سے گئے، یہاں کون غرق ہوا؟ فرعون. بحیرہ قلزم یاد ہے؟ بحیرہ قلزم، نہر سویز، بحیرہ مرہ، کڑوا پانی. پھر عیون موسیٰ، سمجھ میں آئے؟ 12 چشمے. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہاں آگے؟ وادی تیہ میں. اور یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ وادی سینا. وادی سینا. والزیتون والتین والزیتون وطور سینین. سینین، طور سینین. ذرا غور سے دیکھنا آیت، طور سینین نظر آ رہا ہے؟ سورہ طور بھی سمجھ میں آ گئی اب. والطور وکتاب مسطور، کوہ طور. آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. لکھیے گا سینا. اسی قرآن مجید میں اسی قرآن مجید میں سینا بھی کہا گیا. قرآن مجید میں سینا بھی کہا گیا اور سینین بھی کہا گیا. سینا بھی کہا گیا، سینین بھی کہا گیا.
सैना का लफ्ज सूरत नंबर 20 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 23 में है। सैना का जिक्र सूरत नंबर 20 सूरत नंबर 23 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 20 में है। गौर से आयत लिखिएगा। वशजरतुन तखरुजु मिन तूरी सैना तंबुतु बिद्दुहनी। वशजरतुन तखरुजु मिन तूरी सैना तंबुतु बिद्दुहनी। अब आगे लिखिए। इसी तरह कुरान मजीद में सैना को सीनीन भी कहा गया। जैसे सूरह वत्तीन सूरत नंबर 95 की आयत नंबर 2 में। सूरह वत्तीन वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वतूरी सीनीना। अब आगे लिखिए। सैना एक सहराई जजीरा नुमा है। सैना एक सहरा जजीरा नुमा है जो मिस्र में, एशिया और अफ्रीका के संगम में वाक़े है। सीन नून गाफ मीम। संगम का माना जहां दो चीजें मिलती हैं। एशिया और अफ्रीका के संगम पर वाक़े है। इसके शुमाल में बुहैरा रूम है। मगरिब में नहर सुएज है। नहर सुएज खलीज सुएज लिख लें। नहर सुएज खलीज सुएज है। जुनूब में बुहैरा अहमर है। और जुनूब मशरिक में खलीज आक़बा है। खलीज आक़बा है। गोया कि इसके तीन तरफ पानी है। इसलिए इसे जजीरा नुमा कहा जाता है। मशरिक में सैना फलस्तीन इसराइल से मुत्तसिल है। मशरिक में सैना फलस्तीन से मुत्तसिल है। सहराए सैना का रकबा सहराए सैना का रकबा 60,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 60,000 मुरब्बा मतलब यहां से कराची तक जो है ना, यहां से कराची तक वो सिर्फ 1100 किलोमीटर है। यहां से लाहौर से कराची 1100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लगा। और सहरा सीना का रकबा कितना है? 60,000 मुरब्बा किलोमीटर। हाँ 60,000। ये सारा का सारा, ये सारा सहरा, ये देखें सहरा, सारा सहरा। और ये फिर साथ क्या है? फलस्तीन। ये क्या हो गया? फलस्तीन। सही है। अब इसके ये क्या है? जुनूब में क्या है? बुहैरा अहमर, बुहैरा कुलजुम। और इधर क्या है? मशरिक। तो मशरिक में क्या है? खलीज आकबा। और इधर क्या है? मगरिब में क्या है? खलीज सुएज। तो एक दो तीन तरफ इसके क्या है? पानी। तीन तरफ पानी। एक तरफ क्या है? खुश्की। और उसके फिर आगे बुहैरा वो अलग है, लेकिन यहां जाकर इसकी सरहदें फिर किससे मिल जाती हैं? फलस्तीन से। फिर ये लोग गए। हाँ
ती में 40 साल, हाँ, 60,000 मुरब्बा किलोमीटर में कितना अरसा घूमते रहे? 40 साल। अब समझ में आया? 40 साल घूमते रहे, 40 सनतन यतीहून फिल अर्द, यतीहून फिल अर्द। समझ में आया? फिर उसके बाद अल्लाह ने रहनुमाई की तो योशा इब्न नून के साथ कहाँ गए? फलस्तीन गए। तवील सफर करके, कोई छोटा मोटा नहीं, तवील सफर करके, कई हजार किलोमीटर का सफर है। यहां तक समझ में आया अच्छी तरह? आगे लिखिए। सैना का दारुल हुकूमत आजकल, सैना का दारुल हुकूमत आजकल अल अरीश है। आजकल अल अरीश है। आजकल सैना में तकरीबन 1.5 लाख आबादी, 1.5 लाख से ज्यादा आबादी है। सैना का दरमियानी हिस्सा दश्त तीह है। सैना का दरमियानी हिस्सा दश्त, दश्त सहरा, दश्त सी है, दश्त तीह है। आगे लिखिए, जिसमें बनी इसराइल 40 साल हैरान और परेशान घूमते रहे। सुबह चलते थे, वापस रात को फिर वहीं, सुबह चलते थे, रात को फिर वापस वहीं। ये सहरा समुंदर से बुलंदी पर वाक़े है। यही कोहे तूर है, यही कोहे तूर है। तो तूर को ना हम तवा में अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, यही कोहे तूर है जिसकी सतह समुद्र से बुलंदी 7,375 फुट है। कोहे तूर की बुलंदी समुद्र से 7,375 फुट है। फिर हम आगे उन्वान आ रहा है आइन के अंदर, उयून मूसा, उसको अलग पढ़ेंगे, तूर को अलग पढ़ेंगे। ठीक, उयून मूसा समझ में आ रहा है? इसको अलग पढ़ेंगे आइन के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी आयत भी अलग है और मजमून भी इसका अलग है बिल्कुल। सीन के उन्वानात कुरान मजीद के हवाले से जोग्राफी में मुकम्मल हुए। अब हम स्वाद को शुरू करेंगे। स्वाद में पहला उन्वान, ये बहुत सवाल करते हैं तलबा मुझसे। अच्छा, साइबीन सवाल करते हैं। साइबीन, साबीन नहीं। इन्नल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन। इन्नल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन। लिखिएगा। जी, आप अपने में मजमून लिख लीजिए, ताकि फिर उसको बाद में हम देख लेंगे नक्शे में, 2-4। साइबीन या साबीन, साइबीन लिखिएगा।
साबिईन, साबी की जमा है। साबियों का मस्कन, हर्रान का हा रा अलिफ नून। साबियों का मस्कन हर्रान का रकबा था। हर्रान हारा अलिफ नून, हर्रान का इलाका था। इसको हारान भी लिखते हैं, बाज किताबों में ना हारान भी लिखा है, हा अलिफ के साथ, हर्रान भी और हारान भी। साबियों के दो मुख्तलिफ फिरके हैं। साबियों के मुख्तलिफ फिरके हैं। साबी इब्तिदा में सारे शिमाली इराक में फैले हुए थे। इनकी इबादत की जुबान सुरियानी थी। इनकी इबादत की जुबान सुरियानी थी। ग्यारहवीं सदी ईस्वी में भी बगदाद और हर्रान में बहुत साबी मौजूद थे। साबी अपने आप को मोमिन कहते थे। साबी अपने आप को मोमिन कहते थे। ये तीन नमाजें पढ़ते थे। किसी मैयत को छूने के बाद वो अपने आप को गुस्ल के जरिए पाक करते थे। खिंजीर कुत्ते पंजे वाले परिंदों, खिंजीर कुत्ते पंजे वाले परिंदों और कबूतरों का गोश्त उनके यहाँ हराम था। खतने की रस्म इनके अंदर नहीं थी। तलाक सिर्फ काजी के हुक्म से वाक़े हो सकती थी। एक आदमी के निकाह में दो औरतें नहीं हो सकती थी। साबिईन के नाम से कदीम जमाने में दो गिरोह मशहूर थे। दो गिरोह मशहूर थे। एक हजरत याहया अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहलाते थे। एक हजरत याहया अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहलाते थे। और याहया अलैहिस्सलाम की पैरवी में उनके अहकाम पर अमल करते थे। दूसरा फिरका जो अपने दीन को दूसरा फिरका जो अपने दीन को दूसरा फिरका जो अपने दीन को हजरत शीस शीस शाह शीन या सा शीन या सा शीन या सा शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। और ये लोग सितारा परस्त थे। सैयारों और सितारों पर
فرشتوں کے حکمرانی کے قائل تھے، ستاروں اور سیاروں پر فرشتوں کی حکمرانی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ عراق کے مختلف حران اور عراق کے مختلف حصوں پر ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے مذہب کو فلسفہ، سائنس اور فن طب سے جوڑے ہوئے تھا۔ اپنے مذہب کو فلسفہ اور سائنس اور فن طب کے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ حج سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 17 میں ہوا۔ آیت نمبر 17 میں ہوا۔ ان الذین آمنوا، دیکھ کر لکھے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى۔ صابئین کو آپ نے سمجھا، اور ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ مومن تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کے عقائد میں کیا چیز شامل تھی؟ ستارہ پرستی۔ اور یہ لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔